اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مسٹر اینڈ مسز رفیع حالی کے متعلق. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. مسٹر کیپٹل ایم اور اس کے بعد اسمال آر اور پھر ڈاٹ، یہ شارٹ فارم ہے مسٹر کی. مسٹر اینڈ یعنی اور، کیپٹل ایم اس کے بعد اسمال آر اور ایس اور پھر اس کے بعد ایک ڈاٹ، یہ شارٹ فارم ہے مسز کی. مسز رفیع حالی. مسٹر کا مطلب ہوتا ہے صاحب یا جناب اور مسز کا مطلب ہوتا ہے بیگم. تو یہ ہیں مسٹر رفیع حالی اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی بیگم مسز رفیع حالی. جب بھی کسی شخص کی بیوی یا بیگم کے متعلق بتانا ہو یا ان کا نام لینا ہو تو اس شخص کے نام سے پہلے مسز کے لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس شخص کی وائف ہیں یعنی بیگم ہیں. مسٹر اینڈ مسز رفیع حالی یعنی جناب رفیع حالی اور ان کی بیگم. اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے. تو چلیے اب ان کے متعلق پڑھتے ہیں. I am رفیع حالی. I میں am ہوں رفیع حالی. I am رفیع حالی یعنی میں ہوں رفیع حالی. تو رفیع حالی صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے ہمیں اپنا نام. اب آگے پڑھتے ہیں. I work in a factory. I میں work کام کرتا ہوں. in میں a factory یعنی کارخانہ. I work in a factory. اور اب رفیع حالی صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں. آگے پڑھیں گے. I am Mrs. نازیہ حالی. اب مسز نازیہ حالی خود کو انٹروڈیوس کر رہی ہیں یعنی اپنا تعارف کرا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. I میں am ہوں مسز نازیہ حالی. I am مسز نازیہ حالی یعنی میں ہوں مسز نازیہ حالی. اب آگے پڑھتے ہیں. I am a housewife. I میں am ہوں ایک ہاؤس وائف یعنی خاتون خانہ. خاتون خانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خاتون جو گھر پر رہ کر گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں. I am a housewife یعنی میں ایک خاتون خانہ ہوں. اب آگے پڑھیں گے. We have two children, علی and سعدیہ. We ہمارے have ہیں two دو children بچے, علی and سعدیہ یعنی علی اور سعدیہ. We have two children, علی and سعدیہ. ہمارے دو بچے ہیں علی اور سعدیہ. اب آگے پڑھیں گے. They go to school in the morning. They وہ go جاتے ہیں to school یعنی درسگاہ. in میں the morning یعنی صبح. They go to school in the morning یعنی وہ صبح کو اسکول جاتے ہیں. اسکول کا لفظ اردو بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب آگے پڑھیں گے. After they come home in the afternoon. یہاں لفظ THE کو د کے بجائے دی پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ایک واول سے شروع ہو رہا ہے. تو جب بھی کوئی لفظ واول سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے لفظ د آتا ہے تو اسے دی پڑھتے ہیں. After they come home in the afternoon, they have lunch. After یعنی بعد, they وہ come آتے ہیں, home گھر, in میں the afternoon یعنی دوپہر, they وہ have کھاتے ہیں lunch دوپہر کا کھانا. After they come home in the afternoon, they have lunch. یعنی دوپہر کو گھر آنے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. اب آگے پڑھیں گے. Then they rest for an hour. Then پھر they وہ rest آرام کرتے ہیں for لیے an ایک hour گھنٹہ. Then they rest for an hour یعنی پھر وہ ایک گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں. چلیے اب آگے پڑھیں گے. In the evening یہاں بھی the کے بعد ایک لفظ ایسا آ رہا ہے جو کہ وال سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں بھی the کو کیسے پڑھیں گے؟
دی بالکل ٹھیک. In the evening they do their homework, then they play. ان میں دی ایوننگ شام دے وہ ڈو کرتے ہیں دیر ان کا ہوم ورک یعنی وہ کام جو اسکول سے گھر میں ختم کرنے کے لیے ملتا ہے. ہوم ورک کا لفظ اردو بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے. دین پھر دے وہ پلے کھیلتے ہیں. ان دی ایوننگ دے ڈو دے ہوم ورک دین دے پلے. اس جملے میں دو جگہ کاما کا نشان استعمال ہوا ہے. ہم نے یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر پڑھتی ہوں، غور سے سنیے. ان دی ایوننگ دے ڈو دے ہوم ورک دین دے پلے. اس طرح بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت لمبا جملہ ہے تو اسے ٹھہر کر پڑھنا بہتر ہے. بولتے وقت بھی ہم انہی جگہوں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. تو اس بات کو بتانے کے لیے لکھتے وقت ان جگہوں پر کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کو وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور پھر کھیلتے ہیں. آگے پڑھیں گے. علی پلیز ود بنی. علی پلیز یعنی علی کھیلتا ہے ود ساتھ بنی یعنی علی پلیز ود بنی یعنی علی بنی کے ساتھ کھیلتا ہے. تو دیکھتے ہیں بنی کون ہے. اٹ از ہز پیٹ ریبٹ. اٹ وہ از ہے ہز اس کا پیٹ پالتو ریبٹ خرگوش. اٹ از ہز پیٹ ریبٹ یعنی وہ اس کا پالتو خرگوش ہے. اب آگے پڑھیں گے. سعدیہ پلیز ود رانی. اٹ از ہر ڈال. سعدیہ پلیز یعنی سعدیہ کھیلتی ہے ود ساتھ رانی یعنی رانی کے. اٹ وہ از ہے ہر اس کی ڈال گڑیا. سعدیہ پلیز ود رانی اٹ از ہر ڈال یعنی سعدیہ رانی کے ساتھ کھیلتی ہے وہ اس کی گڑیا ہے. ان دو لائنوں میں یہ جملے جو لکھے ہیں ان میں غور سے دیکھیے. یہاں لفظ بنی لکھا ہے جسے کیپٹل بی سے شروع کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگلی لائن میں لکھا ہے لفظ رانی جسے کیپٹل آر سے شروع کیا گیا ہے جبکہ یہ دو الفاظ جملوں کے درمیان میں آ رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ دو لفظ ہیں پراپر ناؤن یعنی خاص نام. پہلا لفظ ہے بنی جو کہ ایک خرگوش کو نام دیا گیا ہے اور یہ نام یقیناً علی نے رکھا ہوگا کیونکہ یہ اس کا پالتو خرگوش ہے. لیکن خرگوش کے لفظ کو یعنی ریبٹ کے لفظ کو اسمال آر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ہے ایک کامن ناؤن یعنی عام سا لفظ. خرگوش کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اور اس خرگوش کا نام ہے بنی. اسی طرح سے رانی کے لفظ کو کیپٹل آر سے کیوں شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی پراپر ناؤن ہے اور یہ نام ہے سعدیہ کی گڑیا کا. جبکہ ڈال کے لفظ کو اسمال ڈی سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک کامن ناؤن ہے، یہ کوئی سی بھی گڑیا ہو سکتی ہے اور یہاں اس گڑیا کا نام ہے رانی جو کہ سعدیہ نے رکھا ہے. تو اس طرح یہ ہو گیا خاص نام. چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. The teacher says to Ali and Sadia, You are good pupils. The teacher یعنی استاد says کہتے ہیں یا کہتی ہیں to کو علی and سعدیہ یعنی علی اور سعدیہ. You آپ are ہو good اچھے pupils شاگرد یعنی طالب علم، وہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. The teacher says to Ali and Sadia, You are good pupils. ٹیچر کا لفظ بھی اردو بول چال میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیچر علی اور سعدیہ سے کہتے ہیں یا کہتی ہیں آپ اچھے شاگرد ہو. اب آگے پڑھیں گے. Mr. and Mrs. Hali say, We are a happy family. Mr. and Mrs. یعنی Mr.
اور مسز ہالی، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جناب ہالی صاحب اور ان کی بیگم سے کہتے ہیں وی ہم آر ہیں اے ہیپی خوشحال فیملی خاندان. مسٹر اینڈ مسز ہالی سے وی آر اے ہیپی فیملی، یعنی جناب ہالی صاحب اور ان کی بیگم کہتے ہیں ہم ایک خوشحال خاندان ہیں. اور خوشحال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ہنسی خوشی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں انہیں ہم خوشحال کہتے ہیں. چلیے ایک مرتبہ پھر اس پیسج کو پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. مسٹر اینڈ مسز رفیع ہالی. I am Rafi Hali. I work in a factory. I am Mrs. Nazia Hali. I am a housewife. We have 2 children, Ali and Sadia. They go to school in the morning. After they come home in the afternoon, they have lunch. Then they rest for an hour. In the evening, they do their homework. Then they play. Ali plays with Bunny. It is his pet rabbit. Sadia plays with Rani. It is her doll. The teacher says to Ali and Sadia, "You are good pupils." Mr. and Mrs. Hali say, "We are a happy family." تو اس طرح یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے. اس لیسن سے متعلق مشقوں کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش جاری رکھیے.